پرانے وقتوں کی بات ہے جب بڑے بڑے شہروں کے بازاروں میں اونٹوں کے قافلے اترا کرتے تھے۔ جب لوگ مٹی کے مکانوں میں رہتے اور کنووں سے پانی کھینچتے تھے۔ انہی دنوں ایک شہر آباد تھا جو اپنی رونق اور چہل پہل کے بیش علاقوں میں مشہور تھا۔ وہاں ایک مسلمان تاجر رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن نہایت مالدار شخص تھا۔ اس کے گودام غلے سے بھرے رہتے۔ اس کی حویلی کے صحن میں ہمیشہ دسترخوان بچھا رہتا، مگر وہ کبھی ایک لقمہ کھا کر باقی چھوڑ دیتا۔ کبھی پھلوں کو کاٹ کر آدھا پھینک دیتا۔ نوکروں کو بار بار تاکید کرتا کہ نیا سالن پکاؤ، نیا گوشت لاؤ، یہ سب میرے جی کو نہیں بھاتا۔ نوکر اکثر سوچتے کہ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو یوں ضائع کی جا رہی ہیں۔ ایک دن اس کے پرانے خادم بلال نے بڑی ہمت کر کے کہا، مالک، اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں مگر آپ اکثر ان کی ناقدری کرتے ہیں۔ آپ جو کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس سے کئی بھوکے پیٹ بھر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن ہنستے ہوئے جواب دیا، بلال، تم نہیں سمجھتے یہ سب کچھ میری محنت کی کمائی ہے۔ میں چاہوں تو کھاؤں، چاہوں تو پھینک دوں، مگر بھوک کی کیا پرواہ، میرے گودام بھرے پڑے ہیں۔ بلال خاموش ہو گیا، مگر دل ہی دل میں اس کی بے قدری پر افسوس کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت آیا۔ ایک سال شہر پر قحط نازل ہوا، بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھ گئے، نہریں خالی ہو گئی، لوگوں کے گھروں میں آٹا اور غلہ ختم ہو گیا، بازاروں میں قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ جو کل تک کھانے کی نعمتیں ضائع کرتے تھے آج ایک لقمے کو ترسنے لگے۔ ابتدا میں عبد الرحمن مطمئن رہا کیونکہ اس کے گودام بھرے ہوئے تھے، مگر کل طویل ہوا تو آہستہ آہستہ گودام بھی خالی ہونے لگے۔ ہر دن نوکر آ کر بتاتے، مالک، آج اتنا غلہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ حویلی کے دسترخوان پر ایک روٹی بھی نہ بچی۔ عبد الرحمن حیران رہ گیا۔ اس نے نوکروں سے کہا، بازار سے لے آؤ، تمہارے مالک کے پاس سونے کے ڈھیر پڑے ہیں۔ نوکروں نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، مالک، بازاروں میں کچھ نہیں بچا، سونا دیکھ کر بھی کوئی دانہ دینے کو تیار نہیں، لوگ خود بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ سن کر عبد الرحمن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو شخص کل تک اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتا تھا آج ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہا تھا۔ بھوک نے اسے کمزور کر دیا۔ کئی دن وہ ایک لقمہ ڈھونڈنے کے لیے گلے میں پھرنے لگا۔ ایک دن جب وہ مسجد کے دروازے پر گرا جہاں لوگ معمولی سوکھی روٹی کھا رہے تھے، اس نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا، بھائیو، مجھے بھی ایک لقمہ دے دو، میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ وہ لوگ چونک گئے۔ انہوں نے کہا، کیا تم وہی عبد الرحمن نہیں جو نعمتیں ضائع کرتا تھا، جو دسترخوان پر کھانے پھینکتا اور غریبوں کو بھوکا دیکھ کر ہنستا تھا؟ آج تمہیں بھوک نے چھکا دیا۔ یہ سن کر عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتا رہا اور کہتا رہا، ہاں، میں وہی گناہ گار ہوں جس نے نعمتوں کی ناقدری کی۔ آج اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ ایک دانے کی کیا قیمت ہے۔ لوگوں نے رحم کھا کر اسے ایک ٹکڑا روٹی دیا۔ عبد الرحمن نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے دل میں شکر کا ایسا جذبہ پیدا ہوا جیسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ قحط کئی ماہ جاری رہا مگر آخرکار اللہ نے بارشیں نازل کی، کھیتوں میں ہریالی لوٹ آئی، بازار پھر آباد ہوئے اور لوگوں کے گھروں میں دوبارہ اناج آنے لگا۔ عبد الرحمن کی زندگی بھی بدل گئی۔ اب اس کے دسترخوان پر کھانے کی چیزیں ضرور ہوتی مگر وہ ایک دانہ بھی ضائع نہ کرتا۔ اگر کچھ بچ جاتا تو وہ غریبوں میں بانٹ دیتا۔ وہ اکثر لوگوں سے کہا کرتا، اے لوگوں، نعمتوں کی ناقدری مت کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اللہ چھین لیتا ہے تو انسان ایک لقمے کے لیے ترس جاتا ہے۔ یوں عبد الرحمن کی باقی زندگی شکر گزاری میں گزری۔ وہ راتوں کو اللہ کی حضور سجدے کرتا اور کہتا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے تیری نعمتوں کی ناقدری کی مگر تو نے مجھے سبق دیا۔ آج میں سمجھ گیا ہوں کہ تیری عطا کی ہوئی ہر نعمت کی اصل قدر کیا ہے۔ اس کا دل سکون سے بھر گیا اور اس کی مثال یوں پورے شہر کے لیے ایک نصیحت بن گئی۔ یہ تھا آج کا قصہ، ایک مسلمان تاجر کی کہانی جس نے بے قدری کی سزا بھوک اور محرومی کی صورت میں پائی اور پھر سچائی اور شکر گزاری کی طرف لوٹ آیا۔